کتاب کا نام صراط مستقیم، لکھنے والے جناب اسماعیل دہلوی، جن کو یہ شہید کہتے ہیں، حالانکہ اس کو گستاخی رسول پہ پٹھانوں نے مارا تھا، یہ اس کو شہید کہتے ہیں۔ اس کی کتاب ہے فارسی میں اور اس کا اردو ترجمہ بھی۔ اس سے آپ کو یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ اتنے سخت ہیں مسائل میں، جن کو اسماعیل دہلوی کہتے ہیں، بالا کوٹی، ان کی بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ سنیں اور اب پتہ چلے ان کو کہ ان کے بڑے کہتے کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیان تو اس طرح ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی بیعت کی برکت اور جناب ہدایت مآب کی توجہات کے یمن سے جناب حضرت غوث الثقلین اور جناب خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئیں۔ ولیوں کو مردہ کہنے والے ذرا دھیان سے سنیں، یہ ان کا بڑا لکھ رہا ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک تو بیعت کی برکت بیان کی، پھر ان کو ہدایت مآب لکھا، پھر توجہات کی برکت کا ذکر کیا۔ ہم اگر کریں تو ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں اور خود یہ ساری باتیں اپنے بڑوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم کہیں غوث پاک کے لیے تو ہم پر فتویٰ خود لکھ دیں تو سب ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کی چونکہ بیعت کی، ان کے بیعت تھی، ان کی برکت اور ان کو ہدایت مآب لکھا، ہدایت دینے والے، اور توجہات یعنی ان کی روحانی توجہات کی برکت سے حضرت غوث پاک اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئی، اور قریباً عرصہ 1 ماہ تک آپ کے حق میں ہر 2 روح مقدس، روح کو مقدس بھی لکھا ہے، دھیان رہے، یعنی ان کے بارے میں دونوں روحوں میں مابین فی الجملہ تنازع رہا، جھگڑا رہا۔ دونوں روحوں کا، غوث پاک کی اور خواجہ نقشبند کی روحوں کا آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا رہا، کیونکہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام اماموں، غوث پاک اور خواجہ نقشبند عالی مقام بھی اور امام کا لفظ بھی لکھا، دونوں اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ آپ کو بتمامی ہی اپنی طرف جذب کریں۔ یعنی غوث پاک چاہتے تھے میری طرف آ جائے، خواجہ نقشبند چاہتے تھے میری طرف آ جائے، تا آ کے تنازع کا زمانہ گزرنے اور شرکت پر صلح واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر 2 مقدس روحیں آپ پر جلوہ گر ہوئیں۔ کیا مطلب؟ ایک زمانہ گزرا، اب پھر دونوں کی اس بات پر صلح ہو گئی کہ دونوں ہی اس کو رکھتے ہیں اپنی طرف، تو دونوں مقدس روحیں، غوث پاک کی بھی خواجہ نقشبند کی بھی آپ پر جلوہ گر ہوئیں، اور تقریباً 1 پہر کے عرصے تک وہ دونوں امام آپ کے نفس نفیس پر توجہ قوی اور پرزور اثر ڈالتے رہے۔ وفات کے بعد اثر ڈالتے رہے، 2 منٹ نہیں، 1 پہر، کم از کم 3 گھنٹے گنو تو 1 پہر ہوتے ہیں۔ دونوں توجہ قوی اور پرزور اثر، یعنی ان دونوں کی روح میں قوت تھی، وہ پوری قوت سے توجہ ڈالتے رہے، پرزور اثر ڈالتے رہے۔ پس اسی 1 پہر میں ہر 2 طریقہ کی نسبت آپ کو نصیب ہو گئی، نقشبندی فیض بھی مل گیا، قادری فیض بھی مل گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ملا یا نہیں ملا میں اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن
اپنی بات آئی تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ جی وہ زندہ ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں کہ جی وہ آپس میں ان کا معاملہ ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں، ان کی روح مقدس ہے، قوت والے ہیں، اپنی بات آئے تو مانتے ہیں۔ میں کہوں کہ میں یہاں سے غوث پاک کو پکاروں، وہ سنتے ہیں، تو پھر ان کو مرچیں لگتی ہیں، پھر ان سے بات ہضم نہیں ہوتی۔ اب آپ نے سن لیا، اب آگے کہہ رہے لیکن نسبت چشتیہ، پس اس کا بیان اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ العزیز کی مرقد منور کی طرف تشریف لے گئے، ان کے روضے پر گئے اور ان کی مرقد مبارک پر مراقب ہو کر بیٹھ گئے۔ مرقد مزار کو کہتے ہیں، اس کو مبارک لکھا، یہ بھی پتہ چل گیا۔ مراقب ہونے کا مطلب ہر طرف سے توجہ ہٹا کر ان کی طرف توجہ کرنا، مراقبہ کرنا۔ اس اثناء میں ان کی روح پرفتوح سے آپ کو ملاقات حاصل ہوئی، حضرت قطب صاحب کی روح سے ملاقات ہو گئی، اور جناب یعنی حضرت قطب صاحب نے آپ پر نہایت قوی توجہ کی۔ قوی کا مطلب طاقت والی توجہ کی۔ اس توجہ کے سبب سے ابتدا حصول نسبت چشتیہ کا ثابت ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، وفات پانے والوں کا سننا، وفات پانے والوں کا ملنا، وفات پانے والوں کا فیض پہنچانا، وفات پانے والوں کا طاقت والی توجہ دینا، انہوں نے اپنے لیے بیان کیا یا نہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم اگر کہہ دیں تو پھر ہم پر فتوے کیوں لگتے ہیں؟ میں نے یہ واقعات اس لیے آپ کو سنائے خاص طور پر کہ آپ سن لیں اور یاد کر لیں کہ اللہ والے مرتے نہیں۔ روحوں کا آنا، پہچاننا، ملنا، سننا۔ آپ کو میں شب قدر میں 27ویں شب میں رمضان میں، کیونکہ اس میں بیان ہے نا سورت میں کہ اس رات میں روحیں اترتی ہیں، اس وقت آپ کو ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں تاکہ موقع آیا پتہ چلے کہ اللہ والے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے انفاس العارفین میں لکھا ہے، سنیں۔ اکبر آباد، جس کا اب نام آگرہ ہے، جہاں تاج محل ہے، انڈیا کا مشہور شہر، اکبر آباد میں مرزا محمد زاہد کے در سے، ان کے مدرسے سے واپس آتے ہوئے ایک لمبی گلی آ گئی۔ پرانے ملتان، لاہور، یہ اکثر جو پرانے علاقے ہیں ان میں میں نے وہ دیکھے ہوئے، پرانے لمبی لمبی گلیاں ہوتی تھی، دائیں بائیں مکان بنے ہوتے تھے راستے کے لیے، درمیان میں گلی، اب بھی آپ کو لاہور میں کہیں نہ کہیں ملتان میں نظر آ جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس وقت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے میں اشعار پڑھ رہا تھا اور ذوق و لطف پا رہا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب اس گلی میں چلتے ہوئے شیخ سعدی کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہا تھا، رباعی، وہ رباعی بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چ بخانی بطالت است، سعدی بشو لوح دل
از نقش غیر حق علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است. یہ ربائی پڑھتے ہوئے جا رہا تھا. ربائی میں 4 مصرے 4 لائنیں ہوتی ہیں. چوتھی لائن میرے ذہن سے نکل گئی. ترجمہ سن لیں. جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است. دوست کی اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی ہے. اللہ کی یاد کے سوا، دوست کی یاد کے سوا، محبوب حقیقی اللہ ہے. اللہ اس کے رسول کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے کیا کیا ہے؟ عمر ضائع کی. اور جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است. عشق کے راز کو سمجھنے کے سوا جو پڑھا ہے وہ بیکار ہے. اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اس کے راز کو نہیں سمجھا تو جو بھی پڑھا ہے وہ بیکار ہے. سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق. اے سادی اپنے دل کی تختی کو حق کے نقش کے سوا ہر شے سے صاف کر دے. اس دل کی تختی پر صرف حق کا نقش ہونا چاہیے، کچھ اور نقش نہیں ہونا چاہیے. چوتھا مصرع، چوتھی لائن یہ ربائی کی جان ہوتی ہے. علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است. وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے، حق کی رہنمائی نہ کرے، وہ جہالت ہے. یہ ترجمہ آپ نے سن لیا. یہ جو چوتھی لائن ہے، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے، حق کی رہنمائی نہ کرے، وہ جہالت ہے. یعنی گدھے پہ کتابیں لاد دو تو وہ عالم نہیں بن جاتا. علم نافع ہو جو آپ کو حق اور سچ کو سمجھائے دکھائے. فرماتے یہ چوتھا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا. حالانکہ اس ربائی کو کئی مرتبہ پڑھا تھا، بار بار پڑھتا تھا، مگر اچانک اس وقت میرے ذہن سے اونچی کہیے یہ نکل جانے کی بات بھی سمجھا دوں. حدیث شریف کے مطابق آپ کو سمجھا دوں. اچھی بڑی بات یاد ہوتی ہے، توجہ نہیں رہتی اس وقت. آپ ماتھے پہ ہاتھ بھی مارتے ہیں، ارے وہ کیا نام تھا اس کا، سوچتے ہیں، حالانکہ یاد ہوتا ہے لیکن اس وقت ذہن میں آتا نہیں. آپ کے دماغ پر بادل چھا جاتا ہے. کیا چھا جاتا ہے؟ بادل چھا جاتا ہے. اس وقت اس بات کو آپ سے چھپا دیا جاتا ہے. شیطان بھی کرتا ہے یہ حرکت، آپ کو بلا دیتا ہے. درود شریف پڑھیں، لا حول پڑھیں، وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو شیطان کہتا ہے یہ نیکی میں لگ گیا تو جلدی سے یاد دلا دیتا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے ہو تو پھر بھی آپ کو اللہ کی طرف سے یاد آ جاتی ہے. حضرت بڑے بے چین ہو گئے، بے آرامی پیدا ہو گئی. مجھے یہ ربائی یاد تھی، یہ ذہن سے چوتھا مصرع نکل گیا تو طبیعت میں بے آرامی آ گئی. فرماتے ہیں اچانک میری جانب سے 2 زلفوں والا، فقیری وضع والا، ملیح چہرہ مرد آیا. زلفیں تھی اس کی، فقیری وضع یعنی فقیرانہ لباس تھا، اور ملیح چہرہ بڑا چمکتا ہوا چہرہ تھا. اور اس نے آ کر میرے ذہن سے نکل جانے والا چوتھا مصرع مجھے سنا دیا. یہ اکیلے آ رہے تھے اس گلی میں، کوئی ساتھ نہیں تھا. وہ اچانک آیا
اور دائیں جانب آ کر اس نے وہ مصرع پڑھ دیا، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالتست۔ اس نے یاد دلا دیا۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے فوراً؟ ہم تو وہی شکریہ کے الفاظ، انہوں نے فوراً کہا جزاکم اللہ احسن الجزا، اللہ تمہیں بہت اچھی جزا دے، اللہ اس کا بدلہ تمہیں بہت اچھا دے کہ تم نے میرے دل سے خلجان کو، بے چینی کو، اضطراب کو، جو میں ریسلس ہو رہا تھا، اس کو دور کر دیا۔ پھر چونکہ اس نے وہ شعر یاد دلایا تھا، انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پان کی ڈبیا، وہ چھوٹی سی بنائی ہوتی تھی، وہ نکالی اور 2 گلوریاں پان ان کی خدمت میں پیش کیے ہدیے کے طور پر کہ آپ نے مجھے مصرع یاد دلایا ہے، یہ میرے پاس اس وقت، آپ کہتے ہیں نا لیجئے مٹھائی کھا لیجئے کچھ، وہ کہتے ہیں میں نے پان پیش کیا۔ تو وہ مسکرائے، آنے والے شخص جو ہے مسکرائے اور کہا کہ یہ کیا یہ بھولا مصرع یاد دلانے کا اجر ہے؟ میں نے کہا نہیں، مگر شکرانہ ہے، اس کا بدلہ نہیں ہے مگر شکریہ کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاتا۔ آنے والے نے، جس نے شعر یاد دلایا، اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ میں نے کہا پان نہ کھانے سے شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ ہو سکے تو مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی چھوڑ دوں، میں بھی نہ کھایا کروں۔ تو آنے والے نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، نہ شریعت منع کرتی ہے نہ طریقت، لیکن میں نہیں کھاتا۔ اب ان کے پاس کچھ اور پیش کرنے کے لیے نہیں تھا۔ ادھر انہوں نے کہا، آنے والے نے، مجھے جلدی جانا چاہیے، مجھے جلدی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی جلد چلوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں بہت زیادہ جلدی جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے پاس سے قدم اٹھایا اور گلی کی جس کو آپ نکڑ کہتے ہیں نا، کنارے پہ جا رکھا۔ اتنی لمبی گلی، کو 100 گز کی ہے، 50 گز کی ہے، اتنا بڑا قدم یہاں سے اٹھایا وہاں جا رکھا۔ تو یہ عالم تھے، خود ولی تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ جو آیا ہے میرے پاس یہ روح ہے، یہ روح مجسم ہو کر آئی ہے، یہ ظاہری حیات والا نہیں ہے۔ پان نہ کھانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس نے جو انکار کیا تھا کہ میں نہیں کھاتا، یہی وجہ تھی کہ یہ روح ہے اور روح اس طرح کھاتی نہیں۔ میں نے پکارا، جب انہوں نے وہاں گلی کے کنارے جا کے قدم رکھا تو میں پکارا، اپنا نام تو بتا دیجئے تاکہ ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھا کروں گا، فاتحہ میں یاد کروں گا۔ دیکھیں کتنے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں کہ روح کا آنا ثابت ہوا، اس سے بات ثابت ہوئی، اور پھر ان سے نام پوچھ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کروں، اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ اس ہستی نے گلی کے کنارے سے ہی منہ موڑ کر کہا، جس کا کلام تم پڑھ رہے تھے وہ سعدی میں ہی ہوں، سعدی ہمیں فقیر است، یہی فقیر سعدی ہے، یعنی میں ہی ہوں جس کا تم کلام پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت شیخ سعدی کتنے 100 سال ہو گئے تقریباً، ان کو بھی 800 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ کے والد ابھی 200 کتنے برس پہلے کی بات ہے۔ تو آپ اندازہ کریں 500 سال پہلے وفات پانے والے شیخ سعدی، اور پھر وہ ایران میں ان کا مزار، یہ آگرہ میں کم از کم 1.5-2 ہزار میل سے زیادہ کا فاصلہ۔ شیخ سعدی قبر سے دیکھ رہے ہیں کون کہاں میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ روح مجسم ہو کر ظاہر ہوئی، آ کر اس کو سنایا مدد کی، تو سنتے ہیں یا نہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں؟
مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے یہ واقعات بھی آپ کو سنائے اور انہی کی کتاب سے سنائے۔